محترم سامعین اکرام، علمی ادبی سماجی شخصیات بھی ہمارے درمیان تشریف لائی ہیں۔ راجہ نیاز صاحب ہمارے بھائی تشریف لائے ہیں، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حاجی محمد سلیم اختر صدیقی صاحب، محمد جمیل مغل صاحب اور ان کے برادران تشریف لائے ہیں۔ مشتاق احمد مغل صاحب، عظیم بٹ صاحب، عمران صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری عبد الواحد صاحب آپ بھی تشریف لائے ہیں۔ محتمم جامعہ حسنین کریمین، میں قاری محمد ہاشم آوان صاحب محتمم و بانی ادارہ حضاق کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر اور اس خوشیوں کی اس تقریب میں آپ شریک ہوئے۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضرت علامہ مولانا قاری محمد عالم دین نقشبندی صاحب دامت برکاتہم عالیہ سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے ارشادات عالیہ سے ہم سب کو سرفراز فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اللہ رب العزت پروردگار عالم خدائے لم یزل جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور تاجدار کائنات ختم الرسل آقا حضور جان کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام، حضور کی اہل بیت، آل اولاد، عطرت پاک اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہوں میں خراج عقیدت سلام محبت عرض کرنے کے بعد، معزز اور محترم محتشم علماء کرام، ثناخان مصطفیٰ اور مہمانان گرامی، میری ماؤں بہنوں، تمام جو بھی اس محفل میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی جناب میں قبول فرمائے، آمین۔ عزیزان گرامی، آج کی یہ پروقار محفل پاک جن خوش نصیب حفاظ نے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا ہے، ان کے سروں پر فضیلت کی دستار سجائی جائے گی۔ مبارکباد کے مستحق ہیں ان کے والدین بھی کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے لیے وقف کیا اور انہیں قرآن کی تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان والدینوں کو بھی اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، چونکہ وقت بہت مختصر ہے تو تقریباً 10 منٹ کے اندر میں نے اپنا پیغام آپ کے نام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن حکیم کی جو سورہ قدر کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں، ان آیات کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ وہ رات کہ جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا، قرآن کا نزول ہوا، وہ رات وہ لیلہ مبارکہ بن گئی، وہ رات وہ لیلۃ القدر بن گئی، اس لیے کہ اس رات کی نسبت، اس رات کا ربط اور تعلق
میرے رب کے پاک کلام کے ساتھ ہو گیا تو وہ رات بھی لیلۃ القدر بن گئی اور اس کی عبادت ہزاروں مہینوں کی عبادت سے بہتر ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نزول قرآن کی رات ہے، تو یہ دن اور رات یہ اللہ کی مخلوق ہیں، تو جس رات کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جائے وہ رات باقی راتوں سے افضل ہو جایا کرتی ہے، اور اس کی فضیلت وہ باقی راتوں سے بڑھ جاتی ہے۔ میرے محبوب کی حدیث بھی سنتے جاؤ، فرمایا خیرکم خیرکم۔ یہ عربی لغت جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ لفظ خیر یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اس کے اندر فضیلت والا معنی ہے۔ فرمایا خیرکم، اے دنیا والو تم میں سب سے افضل اور بہتر وہ شخص ہے۔ یا رسول اللہ کون؟ فرمایا من تعلم القرآن، جس نے قرآن کا علم حاصل کیا، جس نے قرآن کا علم سیکھا، وعلمہ، اور سیکھ کر اس قرآن کو سکھایا۔ دنیا والوں تم فضیلتیں جس کو دیتے رہو، میں محمد عربی اس کو فضیلت دے رہا ہوں جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا ہے، جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا ہے۔ میں زبان نبوت سے اسے فضیلت اور اسے افضل قرار دے رہا ہوں۔ اور رب ذوالجلال نے اسی قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا، فرمایا دنیا میں بہت ساری گفتگویں ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں سب سے حسین بات کس کی ہے، سب سے حسن اور جمال والی بات کس کی ہے۔ آؤ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ نزل، اللہ وہ ہے کہ جس نے نازل کیا احسن الحدیث، احسن الحدیث۔ فرمایا اللہ نے جو نازل کیا ہے وہ تمام باتوں سے سب سے حسن والی بات وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے اور جو اللہ نے اتارا ہے۔ اسی لیے تو دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنے والے ان کے سروں پر جو بھی رکھا جاتا ہے اسے فضیلت کی دستار نہیں کہا جاتا، لیکن ایک غریب کا بھی بچہ ہو، وہ جھونپڑی سے اٹھ کر وہ قرآن کو حفظ کر لے، اس کے سر پر جو دستار رکھی جاتی ہے اسے فضیلت کی دستار کہا جاتا ہے۔ ارے یہ فضیلت کیوں ملی؟ یہ فضیلت کیوں ملی؟ وہ تو ایک گاؤں میں رہنے والے ایک کسان کا بیٹا ہے، وہ تو ایک غریب زمیندار کا بیٹا ہے، آج اس کے سر پر یہ سجار دستار کیوں رکھی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ اس نے فضیلت والی کلام اپنے سینے میں محفوظ کر لی ہے، اس لیے وہ فضیلت مآب دستار اس کے سینے پر رکھی جا رہی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، کہ سارے رشتہ دار بھاگیں گے کہ کہیں آج یہ ہم سے کوئی نیکی نہ مانگ لے، لیکن اس قیامت کے دن میں میرے حضور نے فرمایا قرآن حفظ کرنے والے کے والدین کو بلایا جائے گا اور ان کے ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ، اور وہ تاج سورج سے زیادہ منور ہوگا۔ یہ قیامت کے دن رب حافظ قرآن کے والدین کو یہ تاج پہنائے گا۔ اگر حفظ کرنے والے والد اس کے بچے کے والد کو یہ مقام دیا جا رہا ہے تو اندازہ لگائیں رب اس خود حافظ قرآن کو کتنے کرموں سے نوازے گا۔ اور میرے حضور کی حدیث ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا جنتیوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا اور ان کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق جنت کے اندر درجے دے دیے جائیں گے، تو میرا رب اس حافظ قرآن سے فرمائے گا کہ تو قرآن کی تلاوت کرتا جا، اور جیسے تو دنیا میں قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں میں چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہی تیرا مقام ہوگا، وہی تیرا مقام ہوگا،
وہی تیرا مقام ہوگا۔ اور میں اس محفل میں یہ بھی عرض کروں، میرے حضور نے فرمایا کہ یہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ میرے حضور نے قرآن کو مولا کائنات کے ساتھ جوڑا اور مولا کائنات کو قرآن کے ساتھ جوڑا، ان دونوں کی معیت اکٹھی ہوگی۔ اس حدیث کا ایک مطلب ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن اور حضور کی آل یہ دونوں اکٹھے ہیں، اور یہ ثقلین حضور جو چھوڑ کر گئے ہیں یہ دونوں اکٹھے ہیں، اور یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ قرآن کا حقیقی فیض، قرآن کا حقیقی نور ہمیں اسی وقت نصیب ہو سکتا ہے جب قرآن کے ساتھ ہمارے دلوں میں حضور کے اہل بیت، حضور کے خاندان اور حضور کی آل اولاد، عطرت پاک، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ادب احترام اور ان کی مودت ہمیں نصیب ہوگی۔ اور میرے حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، آج دنیا کے اندر ہم بہت سارے رشتے قائم کرتے ہیں تاکہ ہمیں مشکل وقت میں کام آئیں، لیکن یہ قرآن میرے حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا، یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا، تو رب کائنات اس کی شفاعت کو قبول کر کے اس قاری قرآن، اس حافظ قرآن کی رب کائنات بخشش فرما دے گا۔ تو میں آخر میں پھر یہ خصوصاً جامعہ عمر ابن خطاب کے جنہوں نے اساتذہ اکرام اور ناظم اعلیٰ حافظ قاری محمد ہاشم آوان صاحب اور سید عقیل شاہ صاحب جو بچوں کے استاد ہیں، ان تمام کو بھی مبارکباد دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت اپنی جناب قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔